الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الدخان میں مرکزی مضمون کو جمی جہاد سے بیان فرما دیا، اور ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین۔ یہاں سے ارشاد فرمایا کہ مسئلہ جمی جہاد سے واضح ہو چکا ہے، ہر قسم کے دلائل بھی پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ منیب شخص اس کو تسلیم کر لیتا، لیکن دیکھو ان منکرین کی طرف کہ انہوں نے الٹی بات کہنا شروع کر دی ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی کوئی نہیں ہونا، ہم سے پوچھ گچھ ہی کوئی نہیں ہونی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس نے اس پر بیان کرنے کے بعد آخر میں ان شجرۃ الزقوم سے مجرم لوگوں کا انجام بد بیان فرمایا، اور ان المتقین فی مقام امین سے ماننے والے لوگ، پرہیزگاری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنے والے لوگوں کا اچھا انجام بیان فرمایا۔ تو آج کے درس میں مجرم لوگوں کو جو برے حالات پیش آئیں گے کل قیامت کے دن، ان کا جو ٹھکانہ شدید تر ہوگا اس کا حال ہے، اور ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جن انعامات اور اکرامات سے نوازیں گے اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، بے شک سینڈ کا درخت، تھور کا درخت، جس طرح دنیا میں ہمارے پاس تھور ہے، اس تھور نما ایک درخت ہوگا کانٹوں والا، جس کے پتوں پر بھی کانٹے ہیں، اس کی شاخوں پر بھی کانٹے ہیں، اور وہ بدبودار قسم کا درخت ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ
थोर का दरख्त तामुल असीम, गुनाहगार के खाने की चीज़ होगी। जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला का हक तस्लीम नहीं किया और मालिकुल मुल्क के अहकामात पर तवज्जो करके उन्हें उनके सामने सर तस्लीम खम नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उन्हें ये बुरा तरीन खाना देंगे कि थोर का दरख्त यानी थोर नुमा दरख्त होगा जो कि गुनाहगार लोगों को खाने के लिए दिया जाएगा। दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि एक लंबी तमन्ना और इल्तिजा के बाद जहन्नमी लोगों को ये थोर का दरख्त खाने को दिया जाएगा जो उनके हलक में जाके अटक जाएगा। फिर वो पानी पानी चीखेंगे, पीने के लिए कोई मुतालबा करेंगे, लंबा अरसा वो मुतालबा करते रहेंगे कि उसके बाद उन्हें जो पीने के लिए दिया जाएगा तो वो जख्मों का धोवन, गंदा खून और पीप और गर्म खौलता हुआ पानी, उस पर वो इस तरह टूट पड़ेंगे शुरबल हीम, जिस तरह कई दिनों का प्यासा ऊंट पानी पर टूट पड़ता। और जूं ही वो झटक से उस पानी की तरफ लपकेंगे तो वो पानी आगे खौलता हुआ होगा जहन्नम की आग की हिद्दत से, तो वो मुंह पर लगाने के साथ ही उनके होंठ जल जाएंगे और उनकी अंतड़ियां कट कट करके दुबर के रास्ते, पिछले रास्ते से बाहर निकल जाएंगी। तो इंतहाई शदीद किस्म का ये अजाब होगा जहन्नमी लोगों के लिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कल मुहले, पिघले हुए तांबे की तरह, यगली फिल बुतून, वो पेटों के अंदर खोलेगा। ये इनको जो खाना पीना दिया जाएगा तो ये उस थोर का कांटेदार दरख्त, इस नुमा दरख्त खाएंगे और पिएंगे तो उनके पेटों के अंदर इस तरह वो खाना उनका खोलेगा जिस तरह गरम तांबा, पिघला हुआ तांबा होता है। यगली फिल बुतून का गलियल हमीम, गरम खोलते हुए पानी की तरह उनका ये खाना उनके पेटों के अंदर उबाल मारेगा और खोलेगा। साथ अल्लाह तबारक व ताला अपने कहर व गजब का हुक्म देंगे फरिश्तों को, खुजू हो, पकड़ो इसको, फातिलू हो, और घसीट कर ले जाओ इसको, फी सवाइल जहीम, जहन्नम के बीचों बीच इसको घसीटो और कारे जहन्नम के अंदर इसे डाल दो, जहन्नम के ऐन वस्त में से पहुंचा दो। यानी अजाब हर लम्हे बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला का कहर और गजब, उसका दर्जा उन जहन्नमियों के लिए हर आने वाला लम्हा पहले की निस्बत तेज तर और बड़ा हुआ होगा। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाते हैं, फिर हक ताला इरशाद फरमाएंगे, सुम्मा सुब्बू फौका रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम, फिर इसके सर पर गरम जहन्नम का खौलता हुआ पानी डालो। फिर सरों के ऊपर भी खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। पेट के अंदर जो कुछ खाया वो भी उबाल ले रहा है, वो भी खौल रहा है, और सर के ऊपर भी फिर जहन्नम का गर्म पानी वो डाला जाएगा। और हक ताला इरशाद फरमाएंगे, जुक, चख मजा, इन्नका अंतल अजीजुल करीम, दुनिया में तू बड़ा इज्जत वाला बनता था और बड़ा सरदार बनता था। याद रखिए कि अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में इंसान को अकड़ना नहीं चाहिए। हक ताला के दरबार में वो आजिज बंदा है, जलील ख्वार नातवा है। अल्लाह ताला के दरबार में किसी का क्या मर्तबा है? कोई अपना मर्तबा ना जाने हक ताला की जात अक़दस के हुक्म के मुकाबले। बस सिर्फ एक ही बात है कि समा और तात है। अल्लाह ताला का हुक्म सुना और उसके सामने झुक गया। जो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुकाबले में अपना कद काठ जाहिर करता है तो अल्लाह ताला के गैज़ और गजब को दावत देता है। हक ताला फिर कल क़यामत के दिन उससे अजाब देंगे और ये बात फरमाएंगे, तू दुनिया में इज्जत वाला बनता था, मेरे हुक्म के मुकाबले में जोर वाला बनता था, अड़ता था तू, और तू करीम इकराम वाला, मर्तबे वाला,
سرداری والا بنتا تھا، اپنا قد کاٹ بڑھانا چاہتا تھا، چکھ مزہ آج اس کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے سخت ترین عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ وہی عذاب ہے جس کو تم شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آج دیکھ لو کہ یہ اصل عین اپنے حقیقت میں تم اسے بیت رہے ہو۔ تو یہ حقیقت تھی جو دنیا میں تمہیں بتائی جاتی تھی اور تم اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا آج کل ایسا رویہ ہو گیا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب والی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ توبہ 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 یہ عذاب ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے بیان فرمایا اور یہ ایک حقیقت ہے۔ کہتے ہیں مولوی ویسے ڈراتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے اس عذاب سے، اللہ تعالیٰ باخبر کر رہے ہیں۔ تو مولوی کون ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے نازل فرمائی اور وہ اسے چھپائے؟ اگر وہ اسے چھپا دے اور لوگوں کو نہیں بتاتا تو ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات بیان فرمائے وہ انعامات بھی حقیقت ہیں، اور جن عذابوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا وہ بھی حقیقت۔ عذاب اس لیے بیان فرمائے تاکہ بندہ انہیں سچ سمجھے، یقین سمجھے اور اس برے کام سے بچ جائے جو سبب بنے گا اس عذاب کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات بیان فرمائے، جنت اور جنت کی نعمتیں، وہ بھی حقیقت ہے، ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے، بشرطے کہ صحیح انصاف کے مطابق بیان کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شرائط پر ان انعامات کا استحقاق بیان فرمایا ہے ان شرائط کی اہمیت کے لیے بیان کیا جائے۔ ایسا بالکل واقعی غلط ہے کہ آپ جنت کی نعمتیں بیان کریں اور ساتھ کہیں بس سب کے لیے جنت ہے، سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ معاف کرنا اس کا ایک حقیقت ہے بے شک، لیکن ان انعامات کی ایک پورا سبب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، پورا ایک رستہ ہے عمل کے ایام میں، اور جب تک آپ عمل کر سکتے ہیں ان ایام میں آپ نے عمل کرنا ہے۔ ان ایام میں یہ نہیں، ان حالات میں یہ نہیں کہ عمل کیا ہی نہیں اور ویسے بخشش کی تمنا لگا رکھی ہے کہ بخشے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین۔ اسیم کا حال آپ نے سن لیا، جو اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان بندہ تھا، جس نے حق تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا۔ بالخصوص اس سورہ مبارکہ میں حوامیم سبا کا جو مرکزی مضمون ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے مشکل مصیبت میں نہیں پکارنا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت اور دعا سور و پکار کے لائق اور مستحق ہے۔ فرمایا جنہوں نے اس سے کو نہیں تسلیم کیا تو ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کل قیامت کے دن۔ اور ان المتقین، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا، گناہوں سے بچایا، برے اخلاق سے بچایا۔ تقویٰ کے اندر بنیادی طور پر معنی بچاؤ والا پایا جاتا ہے، جو بچاتے رہے اپنے آپ کو، یعنی شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، تکذیب رسل سے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی تکذیب توہین سے اپنے آپ کو بچایا، شریعت اسلامیہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچایا، بری عادات، اعمال، اخلاق سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، یہ متقی ہیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے آپ کو بچاتے رہے حق تعالیٰ کی نافرمانی سے، فی مقام امین، وہ امن والی جگہ میں ہوں گے، ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں ایسا ٹھکانہ ان کا ہوگا جہاں کسی قسم کا خوف ان کو نہ ہو۔ تو رہائش کے لیے، مکان کے لیے بہت بڑی اہم خوبی یہ ہے کہ وہ امن والا ہو، وہاں ڈر کوئی نہ ہو، وہاں خوف کوئی نہ ہو۔ ہم بھی اپنی رہائشیں بناتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، تو گھروں کے بنانے میں، اس کے مقاصد میں، اس کی خوبیوں میں بہت سی چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ امن کی جگہ پر ہو، وہاں خوف کوئی نہ ہو، جان کا، مال کا کوئی خوف نہ ہو۔ یہ گھر کی سب سے بڑی عمدہ خوبی ہے کہ امن والی جگہ،
تو ارشاد فرمایا جو متقی لوگ ہیں وہ امن والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات و عیون، باغوں کے اندر اور بہتے چشموں میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی لوگوں کی رہائش اتنی عمدہ ہوگی اور پہناوا ان کا، لباس ان کا، یلبسون من سندس و استبرق، وہ باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنیں گے۔ دنیا میں مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، سونا پہننا بھی حرام ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان حدوں کا پابند رہا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندے کو یہ عمدہ چیزیں عطا فرمائیں گے، سونے کے کنگن پہنائیں گے، ریشمی لباس اور ریشمی بچھاوے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہاں ارشاد فرمایا وہ پہنیں گے من سندس، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو۔ فرمایا وہ باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنیں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ان کو ایک دوسرے کا سامنا کرنا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے میں کوئی آر نہ ہوگی۔ یہ بھی بذات خود شخصیت کا ایک وقار ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے سامنے بیٹھنے میں کسی کمی کا احساس نہ ہو، گویا ہر ایک اپنی جگہ پر مکمل اور کامل اکرام اور عزت والا ہو، اسے کوئی آر محسوس نہ ہوگی، کوئی کمی محسوس نہ کرے گا۔ ذاتی طور پر، شخصیت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کو اتنا کامل بنا دیں گے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے کذالک، اسی طرح ہوگا، شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، اسی طرح ہوگا۔ متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں ان کا رہنا سہنا ہوگا، بہتے چشموں میں رہیں گے، ان کا پہناوا اتنا عمدہ ہوگا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، بالکل اسی طرح ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے حور عین، موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس قدر خوبصورت کہ وہ آنکھوں کو حیران کر دے، اس میں حیرانگی والا معنی، یعنی اتنی خوبصورت ہوں گی حوریں کہ دیکھنے والا شخص اس ان کے حسن سے اتنا متاثر ہوگا کہ حیرانگی میں پڑ جائے گا۔ اور عین عینا کی جمع ہے جس کا معنی موٹی آنکھیں، اور حور کا معنی کیا ہے علماء نے کہ ان کی جو آنکھوں کی سفیدی ہوگی وہ انتہائی سفید، اور جو سیاہی ہوگی وہ انتہائی سیاہ۔ تو حسن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس عمدہ اور کامل نمونہ حق تعالیٰ اپنے جنتی بندے کو انعام اور اکرام کے طور پر عطا فرمائیں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کے نکاح میں دے دیں گے موٹی آنکھوں والی حوریں، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، فرمایا وہ اس جنت کے اندر منگوائیں گے ہر قسم کا میوہ، آمنین، دل جمی کے ساتھ، بے خوف و خطر منگوائیں گے۔ انہیں اس بات کا ڈر نہ ہوگا کہ اس مطالبے پر ہم جس سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہمارے اس مطالبے کو گراں سمجھے گا، نہ انہیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ ہمارا یہ مطالبہ پتہ نہیں پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نہ اس بات کا ڈر ہوگا کہ ہم اس چیز کو استعمال کریں گے تو کہیں ہماری طبیعت پر یہ گراں نہ ہو جائے، خراب نہ کر دے، نہ اس بات کا ڈر ہوگا منگواتے ہوئے، تمنا کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کسی قسم کا کوئی ڈر بھی نہ ہو۔ مکمل اطمینان اور دل جمی کے ساتھ وہ خواہش کریں گے اور ہر خواہش ان کی پوری ہوگی۔ دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ جنتی شخص دل میں خواہش کرے گا کہ یہ پھل میں کھاؤں تو اللہ تبارک و تعالی خود اس جنتی درخت کی شاخ پھلوں سے لدی ہوئی اس جنتی کے سامنے آ جائے گی اور آسانی سے اسے توڑ کر پھل کر کھائے گا اور اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرے گا۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ انعام، یہ اکرام، یہ اعزاز اور یہ لذت و سرور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وہاں ان جنتی لوگوں کو موت نہیں آئے گی،
इल्ला अल-मौततल ऊला, सिर्फ वही मौत जो उनको पहले आ चुकी थी, वही मौत थी दुनिया के अंदर, जो दुनिया की जिंदगी का खात्मा जिस मौत के जरिए हुआ, फरमाया बस वही पहली मौत जो उन पर आ चुकी है, उसके बाद अब उनको कोई मौत नहीं आएगी। हदीस करीमा के अंदर है कि अल्लाह तबारक व ताला जिस वक़्त जितने लोगों को जन्नत में डालना है जन्नत में डाल चुके होंगे, और हमेशा हमेशा के लिए जिन्होंने जहन्नम में जलना है वही लोग जहन्नम के अंदर रह जाएंगे, तो उस वक़्त मौत को एक मेंढे की शक्ल देकर जन्नती और जहन्नमियों को मुतवज्जे करके कहेंगे, देखो ये मौत है, आज इस मौत को भी मौत आ रही है, तुम जो जन्नत में हो हमेशा हमेशा तुमने रहना है, तुम पर कभी मौत नहीं आएगी, और ऐ जहन्नमियों तुमने हमेशा हमेशा अब जहन्नम में रहना है, अब इस जहन्नम से तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं, तुम्हें न मौत आएगी न जहन्नम से तुम्हें निकाला जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौता इल्ला अल मौततल ऊला, नहीं चखेंगे वो उस जन्नत के अंदर मौत को, हाँ मगर वही मौत जो उनको पहले आ चुकी, ववक़ाहुम अज़ाबल जहीम, और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल तो उन पर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा लिया। देखिए इनाम की सबसे कामिल सतह यह है कि नुकसान बिल्कुल भी ना हो और नफा हर किस्म का हो। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये जो मुत्तकी हैं इन्हें हर किस्म की आसाइश और आराम होगी, और इनके हाल में जरा बराबर भी दुख और तकलीफ शामिल ना होगी। अल्लाह ताला इनको बिल्कुल जलने के अजाब से बचा लिया अल्लाह ताला ने इनको, और हर किस्म का एजाज और इकराम इनको अता फरमाया। हम इन जन्नतियों के एजाज में अगर एक नजगाह डालें तो 6 चीजें बयान फरमाई हैं। एक रिहाइश बयान फरमाई है, दूसरा लिबास बयान फरमाया है, और तीसरा उनकी बीवियों का तज़किरा है, और चौथा उनका खाना पीना है, और पांचवा कि ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौता, कि उन्हें मौत से अल्लाह ताला ने पाक कर दिया, वो हमेशा हमेशा इस एजाज और इकराम में रहेंगे, और छठा ये कि अल्लाह ताला ने उन्हें जलने के अजाब से, दोज़ख के अजाब से बचा लिया। ये 6 इनामात बयान करने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़लम मिर रब्बिक, ये सारा का सारा तेरे रब का फजल होगा इन पर। याद रखिए कि तकवा और परहेजगारी अल्लाह तबारक व तआला के इस फजल के लिए शर्त थी। ये नहीं कि बंदे ने जो तकवा और परहेजगारी की हक ताला के फजल के से हटकर, ये महज उस तकवे का बदल है। इंसान तो अगर ये जो उम्र इंसान को मिली, 1000 दफा उस इंसान को बार बार उम्र मिल जाए और वो पूरी उम्र के अंदर अल्लाह ताला की फुर्मा बरदारी ही करता रहे, आंख झपकने के बराबर भी उससे नाफरमानी सरजद न हो, तो फिर भी अल्लाह ताला के इनामात का जो उसने उस पर इनामात किए हैं उनका बदला भी पूरा नहीं हो सकता। चे जाए कि वो इनामात का बदल आगे कहे समझे कि जन्नत मुझे ये मेरे आमाल और मेरी इबादत की वजह है, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का महज ये फजल है। इरशाद फरमाया, ये सब कुछ तेरे रब का फजल है, तेरे रब का फजल होगा। हाँ, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि जब जन्नत अल्लाह ताला के फजल से मिलनी है तो फिर तकवा की जरूरत नहीं, नहीं, ये बात गलत है। तकवा, तहारत, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी, अल्लाह ताला के इस फजल, एजाज, इकराम और इनाम की शर्त है। जो ये शर्त पूरी करके आएगा, मुत्तकी बन के आएगा, उस पर अल्लाह ताला अपना ये फजल और इकराम फरमाएंगे और उसे इतना आला उम्दा अताएं और उम्दा इनामात से उसे नवाजेंगे। इरशाद फरमाया, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जहन्नम से, अजाब से तुम बच जाओ और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी रहमत वाली, रजा वाली जगह पर ठिकाना अता फरमा दे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो लोग मजहब से नाबलद रहते हैं और दूर रहते हैं और मजहबी अहकामात को जरा बराबर भी खातिर में नहीं लाते, बल्कि बेवकूफ शख्स मजहबी तकाजों को पूरा करना अपनी कामयाबी में रुकावट समझते हैं। कितने लोग हैं आपने देखे होंगे, जब कोई अपने बच्चों को मजहबी तालीम की तरफ राग़िब करता है
تو وہ اسے منع کر دے، یار بچے کا مستقبل تباہ کر دیا، تو بچے کدھر ڈال دیا، وقت ضائع کرتے ہو، ایسا کرتے ہو۔ آپ میں سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اپنے بچے کو دین کی طرف لگایا، اسے ایسی باتیں اپنے دوستوں سے سننے کو ملتی۔ یاد رکھیے کہ اصل کامیابی تقوی، طہارت، پرہیزگاری میں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کامل ترین صحیح طریق پر فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کا علم ضروری ہے۔ آپ سمجھیں کہ علم کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر لیں گے، کامل طریقے کی سماعت اور فرما برداری ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود صاحب بصیرت ہوں، آپ کو پتہ ہو، اس کی اہمیت کا احساس ہو، ان کے احکامات کو آپ جانتے ہوں، تو آپ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکتے ہیں۔ تو خود انسان کی جیسی کیسی زندگی بسر کی، انسان کو چاہیے کہ اپنی آنے والی نسل کی خدمت کرے اور ان کو راغب کرے۔ اور یہ تو دین کا سلسلہ ہی ایسا ہے کہ اس میں کوئی قید ہی نہیں ہے، انسان عمر کے کسی حصے میں کیوں نہ ہو اس حصے میں آ سکتا ہے، دین سیکھنے والا طالب علم بن جائے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ عمر کے کسی حصے میں بھی انسان اپنے آپ کو دین کا طالب بنا دے، دین سیکھنا شروع کر دے، اس پر عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول۔ صحابہ کرام نے کوئی چھوٹے بچپن کے اندر دین سیکھا تھا؟ نہیں، جس صحابی کی 80 سال عمر ہے وہ مسلمان ہوا، بس اسی وقت سے وہ دین کا طالب بن گیا، دین سیکھنے لگ گیا، شریعت سیکھنے لگ گیا، اس پر عمل کرتا رہا تا کہ اس کا وقت کا خاتمہ ہو گیا اور کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ تو اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، عمر کے کسی حصے میں بھی انسان آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او خادما۔ کامیابی چاہتا ہے تو عالم بن جا، او متعلما یا طالب علم بن جا، اور اگر کچھ نہیں تو پھر آخر میں خادمن، ان دونوں طبقوں کا خادم ہی بن جا، کامیاب ہو جائے۔ اتنا تو ہو جائے، اپنے آپ کو منسلک تو کر لو دین کے شعبے کے ساتھ اور شریعت کے شعبے کے ساتھ جوڑ تو لو، خود عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، یا کچھ نہیں تو پھر ان دونوں کا خادم ہی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا مستحق ٹھہر جائے، جنت میں اس کا ٹھکانہ ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اختتام میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ بس اس میں کوئی شک نہیں میرے محبوب، ہم نے اپنے پیغام کو بہت آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا۔ بلسانے کا، آپ کی زبان کے ذریعے، آپ جس وقت ہمارے پیغام کو تعبیر کرتے ہیں اور آپ کی زبان سے جب ہم اپنا حکم لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنی دعوت پہنچاتے ہیں تو ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، لوگ اس سے سمجھیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا بالکل